السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے رکوع نمبر 14 کی طرف بڑھتے ہیں سورۃ الاعراف کے، اور اس میں وہی واقعہ جو شروع ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں معجزات دکھانے کا، اسی سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، تو کہا، الملأ، سرداروں نے، من قوم فرعون، فرعون کی قوم سے، ان بے شک یہ، ھذا لساحر علیم، بے شک یہ تو کوئی بڑا جادوگر، ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ اس کے سرداروں کو یہی سمجھ آئی کہ یہ جو ہے وہ کوئی بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے، تو انہوں نے وجہ بھی بتائی کہ یرید، وہ چاہتا ہے، ان یہ کہ یخرجکم، نکال دے تم کو، من سیارتکم، تمہاری زمین سے، تمہارے اس زمین کے حصے میں سے، فماذا تأمرون، تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ اب لوگوں سے بھی وہ مخاطب ہوئے کہ یہ آپ سب کو نکالنا چاہتا ہے۔ سامنے انہوں نے کہا سرداروں نے کہ یہ جو تمہیں اپنے ملک سے، تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، یعنی کہ ساتھ لے جانے کا آپ نے بولا تھا نا، تو اس طرح انہوں نے لوگوں کو بھی ساتھ لگانے کے لیے ایسے الفاظ کہے ان کے سرداروں نے کہ یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، پس تمہارا رائے کیا ہے، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ قالو، انہوں نے کہا، ارجہ، مؤخر کر دو، واخاہ، اور اس کے بھائی کو، ان کو اور ان کے بھائی کو، وارسل، اور بھیجو، فی المدائن، شہروں میں، حاشرین، جو جمع کر کے لائیں۔ انہوں نے پھر کیا کہا کہ ابھی اس کے اور اس کے بھائی کے معاملہ کو مؤخر کر دو، اور شہروں میں لوگ، بندے دوڑا دو، اور وہ جمع کر کے لے کے آئیں، کس کو؟ یا تو کا، وہ تیرے پاس آئیں، بکل ساحر علیم، ہر بڑے اور ماہر جادوگر کو وہ لے کر آئیں۔ وجاء السحرۃ، اور آ گئے جادوگر فرعون کے پاس، قال، وہ بولے، انا، بے شک، لنا، ہمارے لیے، لاجرن، ضرور اجر ہے، ان کننا نحن الغالبین، ہمارے لیے کیا اجر ہوگا اگر ہم غالب ہو جاتے ہیں؟ قال، تو اس نے کہا، نام، ہاں، وانکم، اور بے شک تم، لمن المقربین، تم میرے دربار کی قربت میں آ جاؤ گے۔ سب سے بڑا انعام ہی یہ ہوتا ہے کہ قربت ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ بھی جب بندے کو انعام دیتا ہے سب سے بڑا، تو وہ اپنے قریب کرتا ہے اپنے بندے کو۔ تو فرعون نے بھی ان سے یہی شرط لگائی کہ اگر تم کامیاب ہو جاتے ہو تو ہم تمہیں دربار میں ہی رکھ لیں گے۔ قالو، وہ بولے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما، اگر، ان یہ کہ تلقی، آپ ڈالیں گے، و اما ان نکون نحن الملکین، یا ہم پہلے ڈالیں گے۔ قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، القوا، تم ہی ڈالو، فلما، پس جب، القوا، انہوں نے ڈالی، سحروا، اپنے جادو، اعین الناس، جب انہوں نے اپنی چیزیں ڈالی، انہوں نے جادو کر دیا، اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر، واسترہبوہم، اور ڈرا دیا ان کو، وجاءوا، اور وہ آئے تھے، بسحر عظیم، بڑا جادو لے کر۔ اس سے لوگوں کے ہیبت طاری ہو گئی جب انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی رسیاں ڈالیں اور وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی، لوگوں کے اندر ہیبت طاری ہو گئی اور لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کر دیا۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، ہم نے دل میں یہ بات ڈالی، اِلیٰ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ان یہ خیال کیا، آپ بھی ڈالیں عصاک، اپنا عصا مبارک، فَإِذَا، پس تب، ہِیَ، وہ، تلقف، نگلنے لگا، ما، جو یأفکون، وہ باندھی ہوئی، جھوٹ سے، فریب کاری سے جو باندھی ہوئی ان کی چیزیں تھیں نا، رسیاں جو ان کی سانپ بنی تھی چھوٹے چھوٹے، ان سب کو وہ نگلنے لگا۔ یہ تھا معجزہ، یہ تھا حق جو ثابت ہو گیا۔ تو وہ بڑا سانپ جو تھا ان چھوٹی چھوٹی سانپوں کو نگلنے لگا، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور حق ثابت ہو گیا اور وہ چیز جو وہ کر رہے تھے وہ باطل ہو کر رہ گئی۔ فَغُلِبُوا، پس وہ مغلوب ہو گئے، ہنالک، یہیں پہ، وانقلبوا، اور لوٹ گئے، صاغرین، ذلیل ہو کر، وَأُلْقِیَ، اور جا پڑے، السحرۃ، جادوگر، ساجدین، سجدے میں، اور جادوگروں نے وہیں پہ سجدہ کیا۔ قالوا، وہ بولے، آمنا، ہم ایمان لاتے ہیں، برب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار پر۔ ان کو اسی وقت معلوم ہو گیا کہ جادو کے زور پر نہیں ہوا، یہ اللہ کی کاریگری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قریب کر لیا، ان جادوگروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب کر لیا، اور وہ ایمان لے آئے۔ رب موسیٰ و ہارون، انہوں نے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس وقت نہ ان کے دل میں کوئی ڈر رہا نہ خوف رہا۔ اس وقت قال، کہا فرعون، آمنتم، تم ایمان لاتے ہو، بھی، اس پر، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں نے تمہیں اجازت دی، ان، بے شک، ھذا، یہ، لمکر، بڑا فریب ہے، مکرتموہ، تم سب نے مل کر اس کو کیا ہے، فی المدینۃ، شہر میں، لتخرجوا، تم، تاکہ تم نکالو، منہا، اس سے، اہلہا، اس کے رہنے والوں کو، فسوف تعلمون، پس ان قریب تم اپنا انجام
دیکھ لوگے۔ وہ بڑا سیخ پا ہوا، اس نے کہا کہ میں نے تمہیں اجازت نہیں دی تھی، اس سے پہلے ہی تم ایمان لے آئے ہو اس پر، اور یقیناً یہ تم سب نے مل کر اس شہر میں یہ فریب کیا ہے تاکہ اس کے رہنے والے یعنی بنی اسرائیل کو تم یہاں سے نکال دو۔ لَأُقَطِّعَنَّ، ضرور میں کاٹ ڈالوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھ، وارجلکم اور تمہارے پاؤں، من سے خلاف الٹی سمجھ، ثم پھر لَأُصَلِّبَنَّکُم، میں تم کو سولی دوں گا، پھانسی دوں گا، اجمعین سب کے سب کو۔ اس نے یہ دونوں دھمکیاں دی اور بلکہ سزا سنائی کہ میں تم سب کو یہ کروں گا۔ قالو، انہوں نے اس وقت بھی کہا، انا، بے شک ہم، الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف ہی اب پلٹ کر جانے والے ہیں۔ اگر تم ہمارے ساتھ یہ سلوک بھی کرو گے تو ہم اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے اور ہم اپنے ہی اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ وما تنقم، اور کیا ہے جو برا لگا، منا ہم سے، الا ان، یہ کہ آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، بآیات ربنا، اپنے رب کی آیات پر، لما، جو جاءتنا، آ گئی ہمارے پاس۔ اب اپنے رب کی وہ نشانی تھی نا سچی، جو انہوں نے دیکھ لی تھی، ان کی آنکھوں نے یہ نظارہ کر لیا تھا کہ یہ سانپ جو ہے یہ جادو کے زور سے نہیں بنایا گیا، اژدہا جو بڑا سانپ ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمارا کون سا عمل جو تمہیں برا لگا ہے، یہی کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اپنے رب پر۔ پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اسی وقت ساتھ ہی دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ، انڈیل دے، علینا، ہم پر، صبرا، صبر، وتوفنا، اور ہمیں موت عطا فرمانا، مسلمین، اس حالت میں کہ ہم مسلمان ہوں۔ یعنی کہ ایک تو ایمان پر ہمیں موت دینا، اور دوسرا صبر کے سرچشمے ہم پر کھول دے اور ہمیں مسلمان رہتے ہوئے دنیا سے اٹھانا۔ بہت پیاری دعا انہوں نے کی۔ اسی دعا پر رکوع نمبر 14 جو ہے مکمل ہوا۔ انشاءاللہ رکوع نمبر 15 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔